اللہ اکبر کبیرہ جڑی ماں گھر دی سربراہ سردار ماں دا مقام توجہ کرو جناب، اللہ دا قرآن بیان کریں دے کہ عدت گزارن تو بعد دوہیں حالتا بھاویں خامد فوت تھی ونجے بھاویں طلاق تھی ونجے، سمجھ آ دی پہ گال دی، بھاویں طلاق ہوئے بھاویں عدت ہوئے، بندہ فوت تھی گئے 4 مہینے دا دے یا 3 مہینے طلاق دے، گزارن تو بعد تھوڑی میری ماں اگر چاہے بھئی جا نکاح کر سکتی ہے، جاگ دے پہ، لیکن نبی دی بیوی اندے واسطے اللہ اے حکم فرمایا زندگی گزار دے سی، لیکن جیڑی بی بی نبی نال شادی کیتی ہے حضور نال، حضور دی ظاہری مثال تو بعد اے عورت بئی جا کہیں جا شادی نہیں کر سکتی، توجہ ہے، اے نبی دا اعزاز ہے، آئیے سمجھ کے نہیں، بندہ ایک وہ اپنی غیرت سمجھ دے، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے نبی دی بیوی دا اتنا حیا عزت مقام رکھے کہ جیڑی بی بی دی صحبت نبی نال تھی گئی ہے، فرمایا نبی تو بعد کہیں جا ول او بھئی شادی نہیں کر سکتا، یہ نبی دیاں بیویاں دا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جناب والا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ نیرہ راقیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اتنا مقام ہے آپ دا۔ میں پڑھدا پیامی آج کتاب بشیر القاری شرح صحیح بخاری، اندر اندر لکھے نے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ خود فرمائیں کہ اللہ پاک نے جڑے 9 خوبیاں، کتنیاں 9 خوبیاں جڑے اللہ میں کو عطا فرمائیں اور نبی دیاں 11 ازواج مطہرات دے وچوں اللہ کہیں کوئی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، یہ آپ دا اعزاز ہے، انہوں نے وچوں ظاہر ہے کہ میں اتنے بیان نہیں کر سکتا، ایک رو بیان کرے نا، آپ فرمائیں اللہ اعزاز شان میں کو عطا فرمائے، حضور دے جتنے ازواج مطہرات سارے جڑے ہیں، کہیں دی دوجی شادی، کہیں دی طلاق، سمجھ آئی ہے نا، لیکن فرمائیں اللہ اعزاز میں کو عطا فرمائے جو کوارے ہون دی عمر وچ میں مصطفیٰ نال شادی کیتی ہے، اے اعزاز میں کو ملے، حضور دے ساری بیویاں دے وچوں کوئی طلاق والی ہے، کوئی دوسری شادی والی ہے، لیکن فرمائیں اے اعزاز اللہ میں کو عطا فرمایا ہے کہ میرے نال حضور دی شادی تھی ہے تے میں کنواری ہاں بھی ہے، اے شان ہے عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ عنہا دا۔ کتنے سال حضور دے نال لین، اے دیکھو تو سب کمال علی گل ہے کہ حضور دی ذات او ذات ہے۔ میں پچھلے جمعے اگر یاد ہوئے ایک جملہ حدیث میں پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تزوج الیہ، فرمایا جڑی عورت میں محمد نال شادی کیتی ہے، فرمایا اللہ نے حرم اللہ نے وہ عورت کو جہنم دی بھاج تے حرام کر دیتے، اور نبی دی بیوی دے تے جہنم دی بھا بولو حرام ہے۔ اور مسلمانوں توجہ کرو، سرکار دے ساریاں بیویاں قطعاً جنتی، کیونکہ نبی نے فرما دیتا ہے کہ میری بیوی جے میرے نال نکاح کیتا ہے یہ ساریاں عورتاں کیا ہیں، یہ جنتی ہیں، اللہ انہاں دے جہنم دی بھاگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جناب والا توجہ فرماؤ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوجی خوبی بیان کریں، آپ فرمائیں جڑے ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے وحی نازل تھی ویا، حضور میرے رلے میرے بسترے چ آرام فرما ہوندے ہیں، یعنی جڑے ویلے وحی آویا حضور میرے بسترے دے وچ میرے نال ستے ہووے نا تے اللہ دا قرآن نازل تھی دا ہے، اے اعزاز بھی اللہ میں کو عطا فرمایا ہے۔
دو گالی جناب والا تیجا آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرمیندن جڑے ویلے سرکار دا وصال تھے حضور میری جھولی دے وچ سر رکھتے آرام پہ فرمیندے ہیں. یہ بھی دیکھو کہیں کو سعادت نہیں ملی، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ سعادت ملی ہے. جناب والا ایویں آپ فرمائیں بئی فضیلت میں کو اللہ او عطا فرمائیے جیڑی حضور دی کہیں بیوی کوئی اللہ نہیں عطا فرمائی. اون دے وچ ایک ہے کہ آپ فرمائیں گھر میرا تو سرکار دا وصال تھے حضور دی قبر انور بھی میرے گھر دے وچ بنی ہے. کیوں بھائی سمجھ آندی بھی ہے نا. ہن جناب ایک حدیث سنو، سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا مقام دیکھو. تواڈے میرے رشتے، تواڈے میرے دیاں پتراں دے رشتے پیو ماں بنے دے، لیکن جناب توجہ کرو عائشہ صدیقہ اور مصطفیٰ کریم دا رشتہ خود خدا بنائے. میں پڑھتا پیامی آپ فرمائیں لو دفع اللہ میری شادی حضور نال تھیمن تو پہلے دو دفعہ اللہ میرا فوٹو بناتے عائشہ صدیقہ دا فوٹو بناتے اللہ حضور کو دکھائے. ایک باری کیا آپ فرمائیں اللہ نے جبریل امین دے ہاتھ دے اتے میرا فوٹو بناتے دیتا ہے. جبریل آتے حضور کو دکھایا جو یہ تو علی بیوی. ایک دفعہ دوسری دفعہ آپ فرمائیں ایک کپڑے دوتے اللہ میرا فوٹو بناتے جبریل کو دیتا ہے ونج ونجتے محبوب خدا کو دے آ جو یہ تو علی بیوی ہے جہاں انتخاب میں اللہ فرمایا ہے کہ یہ تو علی بیوی ہے. ہن توجہ کرو دو گالی دو حدیثیں دے وچ آ گیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جن دی شادی دا پروگرام جڑا ہے حضور نال یہ خود ذات خدا نے فرمایا. ہن فضیلت پئی عائشہ صدیقہ پاک دی رضی اللہ عنہا. حضور ظاہر ہے بڑی زبردست گل ہے کہ سرکار جڑے گھر ہووے نا ہن توجہ میں دل کرے سو حضور جڑی جاتے باوے نا حضور دے غلامی اٹھائی حضور دے کول بانے تے جڑے گھر وچ حضور باوے نا اور میں یہ تو سمجھا سکا اگر حضور دا روضہ مبارک ہے نا جڑا قدمین شریفین علی پاسو جڑی جا ہے این جا دے اتے حضور دے روضے پاک علی جا دے ایویں اے حضور دے 9 بیویاں دے گھر رہن. توجہ ہے جڑا صاحب صفہ دا چبوترا بنیا کھڑے تے حضور دا پورا روضہ ایویں اتھائی ایک گلی آئی تے اے 9 گھر حضور دی ازواج مطہرات دے ہی جاتے ہیں جت حضور دا روضہ پاک ہے. اچھا حضور دا جو گھر ہیں 9 بیویاں دے ظاہر ایک نے حضور ایک بیوی دے گھر بے دے بئی دے گھر تریجے نے تریجی دے گھر بے دے اگلی دے گھر. لیکن اتھائی اگر تو تھکے نہ ہو وہ تو میں توجہ نہ سنو سارے بیویاں دے دے حضور تقسیم کیتے لیکن جڑے ویلے عائشہ صدیقہ دی واری آئی نا حضور نے اپنی بیویاں سارے کو فرمایا میری رفیقہ حیات سن گنو سارے نال واری تقسیم ایک ایک دے دی لیکن عائشہ صدیقہ دی جڑن واری آوے اٹھ کر دیوار علی گال نہیں دی میں کوئی اجازت ہے جتنے دیہ میں رہاں میں مصطفیٰ کو دی اجازت ہے کہ عائشہ دا حق زیادہ ہے. اے حضور دی بیوی عائشہ پاک دا مقام ہے. جڑی گال اہم پہ کریں ہم پہلے علی وہ عرض پہ کریں 9 گھر ازواج مطہرات دے لیکن انہاں 9 گھراں دے وچوں جڑے ویلے حضور حضرت عائشہ صدیقہ پاک دے گھر ہونے ہیں ظاہر ہے کہ جڑے لوگ ہیں آج پیر دے کول جڑا بندہ ویندے وہ کو پتہ ہے جو پیر صاحب دا گھر کیڑا ہے تے پیر صاحب کتھ باندے ایویں ہے نا. لیکن توجہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا بھی لوگوں کو پتہ ہے جو حضور زیادہ جڑا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ دے گھر رانے. توجہ ہے اور جیڑا آویا غلام تحفے تحائط گنتے کوئی سبزی گنا ویا کوئی فروٹ گنا ویا کوئی کھجور گنا ویا کوئی انگور گنا ویا آتے ام المومنین عائشہ صدیقہ دے گھر دے دے میں نا
اور جڑے بیاں بیویاں کو پتہ لگا جو سارا مال تا ام المومنین عائشہ صدیقہ دے گھر پہ آندے جاگ دے پہ نا مال ہن ام سلمہ پاک انہاں ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ عرض کیتا جو یا رسول اللہ جتنے تحائف ہدیہ نے اے عائشہ صدیقہ دے گھر وینن اسیں تو تجھے بیویاں ہیں باقی ایویں کرو ایندی بھی باری چا مقرر کرو جو جڑے ویلے ہدیہ تحفہ آوے ایک ایک دے گھر جت آپ ہو اٹھائیاں ونجے جاگ دے پہ بال تا اصول دی آئی لیکن سبحان اللہ جی میں پہلے آکے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ تو بھی سن تے باقی سارے میرے بیویاں بھی سنن فرمایا لا تزینی فی عائشہ فرمایا عائشہ دے بارے میں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کی ہاں واریاں ودیاں مقرر کرنے میں فرمایا جیڑا تے تحفے دے میں محمد کو دیونا چاہندے ضروری نہیں جو ہر بیوی دے گھر دے نہ بلکہ عائشہ دے گھر دے ونجن میں کو تکلیف نہ پہنچاؤ مطالبے کرتے جاگ دے پہلے اگر یہ پہی گال بڑی زبردست یاد آئی مطالبے تو وہ عرض کریں ظاہر بیوی ہے انہاں دا خرچ حق ہے خاوند دے اوتے ایویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اوتے بھی بیویاں کو دیونا خرچ اے حق ہا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک موقع دے کوئی شے کو نہیں تے ازواج مطہرات او جڑے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنو مطالبہ پہ کریں خرچے دا جی میں اپنے عورتاں کریں انہاں خرچے دا مطالبہ کیتا کہ بھائی سارے کول فلانی شے کوئی نہیں فلانی کوئی نہیں ہو گئے تے جو ہن توجہ کرے سو جڑے پتہ لگا نا کہ کو حضرت ابو بکر صدیق تو کو پتہ ہے ابو بکر صدیق دی جڑی بیٹی ہے ان کا نام عائشہ صدیقہ ہے تو حاضر ہی کہنے میں ہوندے وال کیا تقریر سنی جے کوئی اندے دے کوئی انہوں مولوی کو دیکھو جڑا میں پہ سنے نا میری محنت دا پتہ ہی لگا اتنا ہی نہیں مولوی تقریر سنے دا 2 گھنٹے پیچھے ہی تیاری دیں گی تقریر میں آئیے سمجھ کے نہیں تو سا صرف میں سیر حالات پرہ کر سکتے میں تقریر کو توجہ کرو ایک دو اچھی آکو سبحان اللہ میں پیار کہنا بھی جناب والا ازواج مطہرات خرچے دا مطالبہ کیتا تو جائز گال ہے لیکن سبحان اللہ حضرت ابو بکر دی بیٹی ہے عائشہ صدیقہ حضرت عمر دی بیٹی ہے حضرت ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما توجہ کرو جرلے انہاں کو پتہ لگا جو حضور کے خرچے دا مطالبہ کیتے نے توجہ کرو مومنہ دا ماما ہیں لیکن ایمان نال ابو بکر آئے عمر آئے آتے اپنے دھیاں کو آتے مارنا شروع کر دیتا عائشہ پاک کے ابا کیوں مریں دے وے حفظہ پاک کے عمر پاک کو ابا کیوں مریں دے وے فرمایا تو کو پتہ نہیں تو سب مصطفیٰ کو تکلیف دیتی ہے ای واسطے سا کو تکلیف تھئی ہے حضور کے خرچے دا بھی مطالبہ نہیں کرنا اے حضور دی عظمت ہے توجہ ہے ہوں جناب میں پیار کرنا حضور نے کیا کیتا فرمایا میں کو عائشہ دے بارے ایک تکلیف نہ پہنچاؤ جو واریاں بڑھاؤ حضور جے تو میں اٹھائی تحفہ دیا فرمایا نا جیڑا ہی آوے فرمایا بے شک عائشہ دے گھر دیتی ونجے میں کو تکلیف نہ پہنچاؤ جب میں جو عائشہ سے خوش ہاں جتنا مال محبت تحفے آوے فرمایا عائشہ دی گھر ہی دے دو ہیں یہ عائشہ پاک دا مقام اور حضور نے خود فرمایا کیویں فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء فرمایا ساری عورتوں دیتے عائشہ پاک دی فضیلت اور مقامی میں فرمایا جی میں سرید کھانا ہوندے نا سرید شوربہ ہوندے نا جڑا سالن دا جار دے پھر شوربہ ہوندے وچ روٹی کو سٹ تے کٹ تے چوری بنا گنے ہیں ایک دن سرید ایدے کھاون دا مزہ اپنا ہے جو نرم تھی گیا زبردست کھانا بن گیا حضور فرمایا جی میں سارے کھانے دا سردار شرید ہے فرمایا سارے عورتوں دی سردار عائشہ صدیقہ ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایمان لال کائنات ایو سمی کوئی عورت نہیں آئی جاگتے سنا ہے توجہ نال چونکہ پوری تفصیل نہ وقت نہیں میں اختصار نہ لرز کرنا ام المومنین پاک رضی اللہ عنہا دا
ہار گم تھی گیا حضور دے نال گیا ہن تے او گلے نے دیر تھی گئی تے قافلہ ٹر گیا جب ٹر گیا تو پچھوں دشمن ہن انہیں الزام لایا کہ معاذ اللہ عائشہ صدیقہ دا کردار درست کہہ نہیں جاگ دے پہ مارتا آخر لگے کردار درست کہہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ کرو بل اے معاملہ اتنے حد تک سنگین تھی گیا روایت دے وچ ہے جو ابو بکر صدیق آتے حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور دے گھروں اپنے گھر گن گئے سرکار نے طرفداری نہیں کی تھی ہاں جڑے لوگ پوچھے نا المختصر چونکہ میں پہلے عرض کی تھی اتنا تفصیلی وقت نہیں میں شارٹ کٹ صرف عرض پہ کرے نا آپ صرف اتنا فرما میرا کہ لوگوں میں اپنی بیوی عائشہ دے بارے خیر تو علاوہ بھی کچھ نہیں جانتا تو جو آدھے میں آپ کو لیکن میں محمد یادہ جو خیر ہی خیر ہے آپ نے آپ لیتا لیکن توجہ کرو معاملہ سنگین تھیندا گیا آپ رو رو تے حال برا عائشہ صدیقہ پاک دا ابو بکر پاک گن گئے اے تک جو جناب توجہ کرو سارے دوست سنو اپنے بچیاں کو بھی قرآن دی سورت نور پڑھاؤ 18ویں سپارے سورہ نور پڑھاؤ ان ابتدائی 18 آیتاں اللہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ دی شان وچ نازل فرمائی 18 آیتاں ایک نہیں دو نہیں 18 آیتاں عائشہ صدیقہ دی شان ہے واسطے علماء کے کہ اپنے بچوں کو سورت نور پڑھاؤ تاکہ انہوں کو مسائل دا عزت آبرو دا پتہ لگے جناب میں پیاس کریں آپ نے فرمایا کہ جو 9 فضیلتاں میں تو ملیں انہاں دے وچ یہی ہے فضیلت فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا اللہ میرے نال وعدہ کیتے لہم مغفرہ اللہ میں کو بخشش بخش بھی دیتے اتے عزت والا رزق بھی عطا فرمائے اور جناب توجہ کر کے سن تو اللہ اکبر یہ ہن حضور دی بیوی عائشہ صدیقہ دی فضیلت بیان پہ کرے نا توجہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت مریم پاک دے تے الزام لگا پتہ ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا تھے قرآن بیان کیتے لوگ آگا مریم ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا اے مریم تیری اماں بھی چنگی ہے تیرا ابا بھی چنگا پر تے کیا کیتے الزام تے اللہ نے جواب کیا دیتا فرمایا فاشارت الی تو نہ بول ایسا اپنا مریم تو نہ بول بلکہ جیڑا پوچھے وہ پاک بال کن پوچھو جیڑا پنگورے پہ اور بال بول پیا کیا انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ میں کتاب گنتے آیا اور وجعلنی نبیا میں نبی بنتے آیا کتاب گنتے آیا میں اللہ دا بندہ یعنی پاک دامنی اپنی ماں دی عیسیٰ علیہ السلام بیان کی تھی جاگرے پہلے یوسف علیہ السلام دے اتنے بھی زلیخہ دا الزام لگا جاگرے پہلے چونکہ تفصیل دا وقت نہیں حضرت زلیخہ دا حضرت یوسف دے الزام لگا لیکن جب پاک دامنی دی گال آئی چھوٹے بچے کنو اللہ بلوات طہارت بیان کی تھی لیکن جڑے ویلے عائشہ صدیقہ دے تے الزام لگا فرمایا ایک کے مقام وڈا ہے رب فرمایا نہ بال کو بلوینے ہیں نہ اندے غلام کو بلوینے ہیں بلکہ فرمایا میں خود خدا ڈائریکٹ عائشہ صدیقہ دی برات دا اعلان کا کرے نا 18 آیت قرآن دے نازل کر یہ مقام ہے عائشہ صدیقہ دا رضی اللہ عنہا مسلمانوں توجہ کرو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینال جڑے بندے ایک دفعہ نکاح کیتے ہوئے جسم حضور دینال لگ گئے بیوی دا نا بلکہ کہیں غلام دا ہی لگ گئے بندے دا بھی ان دے جسم دیتے اللہ جہنم دی بات حرام کر دیتے لیکن توجہ کرو ام المومنین عائشہ صدیقہ دا وہ مقام ہے کہ 9 سال تک مصطفیٰ کریم دے نال رہی ہیں 9 سال تو یہ مقام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا ہے حضرت گرامی انشاءاللہ بلکہ موقع بڑے سو کہ امہات المومنین دا کوئی تھوڑی تفصیل نال بیان کروں
لیکن جناب والا رمضان المبارک دا برکت والا مہینہ ہے. میں چلو یہ متعلق بھی بل کر عرض کر دے سوں تے اے جڑا غزوہ بدر ہے وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہے. مسلمانوں تسا این گال کو دیکھو جو اللہ کیڑی شان والا ہے، ایمان والے دی اللہ کتنی امداد پہ کریں دے. غزوہ بدر دے اوتے دیکھو قرآن دے وچ 2 آیتاں ہیں. میں ان دا مختصر پہ رہے نا، ایک پاسو 313 ہے، ایک پاسو 1000 ہے. جاگ دے پہلے کوئی مقابلہ نہیں، اصلے دے وچ میں ایک کمزور ہے. جا جڑی منتے غزوہ بدر دے اوتے خیمے لائے کافراں انہاں اچھی تے اونچی جا دے اوتے پکی جا دے اوتے لاگی دے، لیکن حضور دے غلاماں دی واری آئی جھکی جا آئی تے جا آئی کچی ہے ریت والی جیتھے کوئی شے ٹیک نہیں سکدی. توجہ کرو اللہ ایمان والے دی کیویں مدد کیتی. اللہ بارش وسائی جنگ تھی ون تو پہلے بارش جو آئی جڑی پکی جا آئی وہ تو کارا بن گیا، جڑی کچی جا آئی وہ پکی تھی گئی. اللہ یہ مدد کیتی. دوسری گل یہ کیتی کہ اللہ پاک نے قرآن نے بیان کیتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ مدد فرمائی فرشتیاں دے ذریعے نال جڑے ویلے حضور دے غلام کمزور ان تھوڑے ان کیویں مدد فرمائی اللہ دا قرآن دے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتہ. دیکھو لڑنا والا 313 بندہ تے 3000 اللہ فرشتہ بھیج دیتا. حضور نے دعا کی آئی نا کہ اے اللہ آج اگر اسلام دے وچ انہاں لوگاں کو فتح و نصرت نہ عطا فرمائی اج تو بعد اللہ تیرا نام گنن والا کوئی باقی نہ راسی. اج مدد کر انہاں دی. جناب والا حضور دی چادر مبارک بھی ڈھائے پئی ایویں دعا کرن دے کھڑے اللہ حضور ایویں اٹھتے ہاتھ کر دے ایویں او مونڈے والی چادر تلے گئی جڑے تلے گئی نا توجہ میں ادھر رکھتے ڈھیلے تھی تے نا رکھ کے ڈوڑے نہ سنیا کرو کوئی قرآن حدیث سنیا کرو. ہاں جی بیٹا چادر مبارک حضور نے مونڈے تے حضور جو دعا کرے دے کھڑے اے چادر تلے ون پئی حضور والی دعا کی دعا 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 جب تھی گئی نا پچھو ابو بکر صدیق ڈٹھا جو حضور دی چادر تلے پیے وہیں تے چایا چاہتے صاف کر دے حضور دے مونڈے تے رکھی رکھتے آکے یا رسول اللہ اللہ تواڈے دعا کو قبول کر گی دے. 3000 فرشتہ بڑی قرآن دی آیت آکھیے دیکھو حضور نے دعا کیتی ہے بل اللہ 3000 فرشتے دے تے بس نہیں کیتی بلکہ قرآن دی چوتھے سپارے دی دوسری آیت ہے کنوں کو فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکہ. فرمایا اللہ پہلے 3000 بھیجا فرمایا 3 تھوڑا ہے اللہ وال 5000 فرشتہ بھیج دیتا ہے. اور فرشت جنگ کی میں پیٹھے دی آئی یہ 300 ہے وہ 1000 ہے ایڈو فرشتے ہیں جڑے نظر نہ دے. صحابہ آدھے سمجھو صحابہ آدھے اصل جڑے ویلے گھوڑیاں دوتے سوار تھی تے کہیں بندے کو مارن دا ارادہ کریں دے آتے نا جو ایکو مارنے سامنے والے کو آدھے ایمان لال اصل پہنچ دے کہنا سے اجن ساری تلوار نہ ہی پہنچ رہی سارے کنو پہلے بندہ واسلے جہنم تھی میں دا. اور صحابہ باقاعدہ روایتیں اس کتابیں چاہے کہ جڑے ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں صحابہ بھی تے ان ویلے ایک آواز آندی ہے اقدم یا ہے زوم اقدم یا ہے زوم. صحابہ حیران جڑے آواز آدے نا سبتے دیکھیں سجے دیکھیں یار کون ہے جڑا یہ آواز پہ کڑھیں دے لیکن آدن صاحب بولنے والا نظر نہ آندا. اسا حضور دی دربار وچ گئے یا رسول اللہ یہ آواز آتی ہے سارے کنے پر نظر نہیں آتا جو کون ہے. حضور فرمایا یہ جبریل ہے اپنی گھوڑی پہ چڑھتے تو رلے جنگ پہ لڑ دے تو ساجے اشارہ کرے دے جبریل اپنی گھوڑی کو پیر دی ہڈی مارتے آ دے اقدم یا ہے زوم میری گھوڑی جلدی بھاج. حضور دے غلام جے کو مارنا چاہنے انہیں غلام کے پہلے میں جبریل لڑنا چاہنا ہے تو وقت نہیں میں انشاءاللہ ول میں موقع تے ان تفصیل نال کچھ انشاءاللہ عرض کرے سوں. اللہ پاک قبول فرماوے ذریعہ نجات بناوے آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا